بات مانا, اس نے بولا قرآن بیچ میں رکھ کے میں بولوں گا کہ اس بندی نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں, آپ ادھر اپنے روم میں تیار ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور اس نے گال پہ کس کر کے ٹیشو لیا, صاف کرایا کہ جی ارم نہ دیکھ لے. فائرنگ کروا دی آپ نے اس پہ؟ ہاں میں جیلس ہو گئی تھی, جن کا اس نے نام لیا ان کے ساتھ باہر آ رہی تھی, ریلیشن میرا ان کے ساتھ. وہ کون ہے یار میرے عشق ہے. تو تھپڑ اس وجہ سے پڑا تھا؟ تھپڑ اس وجہ سے پڑا تھا کیونکہ اس نے بولا کہ جی آپ واقعی ارم سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے بولا کیوں, آپ سیکو تو نہیں ہیں, پاگل ہے, آپ کو نہیں پتا. باہر منہ مار یار, میرے سامنے پرا کہہ رہی ہیں, بات چتو کی کر رہی ہیں, غلط ہے نا. سب سے پہلے تو وہ چمی والی بات کا بدلہ لوں گی, باقی باتیں بعد میں. یعنی تسی بھی کوئی بندہ توڑو گے نا؟ نہیں میں ایڈی کٹیا نہیں, میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی. کنفرم ہے انشاءاللہ. ہاں کوئی مجھے نہ پتا ہو تو الگ بات ہے کہ اس کے ریلیشن میں پہ کتنی ساتھی فنکار ہیں جن کے بندے آپ نے توڑے کہ پتہ نہیں سی جیتے بس سیٹنگ ہو گئی, دوستی ہو گئی؟ ڈائری میں لکھے ہیں, پڑھ کے بتاتی ہوں. یعنی کھانا شانا کھایا, ڈرنک کی اس نے اور میں نے بھی, اور یہ رونے لگی بعد میں. پھر اسی بات سے میں نے پھر بول دیا آ کے سوشل میڈیا پہ کس نے شراب پی یعنی کہ یس اس نے بھی اور آپ نے بھی؟ ہاں, اور پی کے میں ہتھی پہ گئی, بس کر دو. آئی لو یو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سٹیج انڈسٹری کی خوب روح چلبلی حسینہ اداکارہ ارم چودھری موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان کی حالیہ ایک چپکلش کے حوالے سے جو ان کی ساتھی سٹیج ڈانسر کے ساتھ ہوئی کہ آخرکار ماجرا کیا تھا کہ بات تھانے کچہریوں تک جا پہنچی. السلام علیکم ارم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح اچھی, بالکل فٹ فار, فٹنگ ٹائٹ. لگ بھی رہا ہے جس طرح کی آپ نے گہما گہمی مچا رکھی ہے شو. وہ تو پھر لازمی ہے, لوگ مجھے بھول نہ جائیں. ارم کیا ماجرا پیش آیا کہ ساتھی اداکارہ جس کی آپ کی اور ان کی بہن کی آڈیو بھی وائرل ہوئی ہیں, کچھ ہمارے چینل پر بھی لگی ہیں, باقی چینلز پر بھی لگی ہیں, تو ایک دم سے آپ کے تعلقات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور وہ بھی کہ فائرنگ کروا دی آپ نے اس پہ. ہاں میں جیلس ہو گئی تھی. یار بات پتہ کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ عورتیں تو نہیں میں کہہ سکتی, اسی کی بات کروں گی, اس کو شاید کوئی غلط فہمی ہے یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے, اور جب ایک بندہ خود غلط ہوتا ہے نا وہ پھر زیادہ اچھلتا ہے. میں نے تو ایک ویڈیو لگایا اور میرا بنتا بھی وہی تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے جس ویڈیو لگایا اس ویڈیو میں میں نے کسی بندے کے ساتھ مطلب کوئی غلط بات کسی نے نہیں بولی, سب اپنی اپنی بات پہ رائٹ تھے, کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم پہ تھا بھی کوئی نہیں, میں خود وہاں پہ موجود تھی تھیٹر میں, کیونکہ وائنڈ اپ پہ سانگ میں ہی کر رہی تھی, ٹھیک ہے. وہ گانا ختم ہوا, میں ان مطلب جن کا اس نے نام لیا ان کے ساتھ باہر آ رہی تھی, ریلیشن میرا ان کے ساتھ. وہ کون ہے یار میرے عشق ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, تو مطلب اب آپ یعنی کہ آپ کے جاننے والے ہیں؟ میرے جاننے والے ہیں, میرے فرینڈ ہیں, اور میرے ساتھ وہ باہر ہم لوگ مطلب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, تھیٹر ختم مطلب سب چلے گئے. اس نے آواز دے پیچھے سے, جی میڈم بلا رہی ہیں آپ کو. سر جی, انہوں نے کہا آپ کے فرینڈ کو؟ ہاں جی, کیونکہ ڈرامہ ہمارا تھا, ان کا بھی مطلب ان کا ہی تھا تو میرا ہی تھا, تو انہوں نے کہا جی میں بات سن کے آتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں گاڑی میں بیٹھ گئی. اتنے میں 2-3 منٹ بعد ہی اندر سے مطلب عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ لڑائی ہو گئی. جبکہ ان کا ایک ڈانسر بھی میرے پاس کھڑا تھا, تو میں نے اسے پوچھا, میں کہ کیا ہوا سر جی؟ اس نے مجھے بولا کہ جی جیسی کرنی ویسی بھرنی, ٹھیک ہے. تو مجھے اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی نا, تو وہ بات بعد میں کلیئر ہوئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بات کلیئر ہوئی, ورنہ میرا بہت حد تک مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کسی کے لیے اتنا مطلب کرے اور وہ آپ مطلب اس کے لیے میرے دل میں بہت ساری غلط باتیں بیٹھ گئی تھی, کیونکہ میں ابھی بھی اس بندی کے ساتھ ہوں کہ چلو اگر اس کے ساتھ ہوا تو غلط ہوا. پہلی بات ہے کہ اگر ہوا تو اس کی اپنی وجہ تھی, وجہ بھی وہ خود تھی, اس نے کیوں کسی کو اتنی پرمیشن دی کہ کوئی اس پہ کوئی بھی ہاتھ اٹھائے یا کوئی بھی بات کرے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرو گی تو پھر اگلا کرے گا. آپ نے ایک کوریوگرافر کا بھی ذکر کیا اپنی بات میں, اس کوریوگرافر کی بھی آڈیو آئی ہے, وہ پتہ نہیں آپ سے بات کر رہا ہے یا دوسری اداکارہ سے بات کر رہا ہے, جس میں وہ اقرار کر رہا ہے کہ نہیں وہ پریشر میں آ کر بات میں نے کی تھی, جو میں نے کہا کہ مجھے فائر لگ گیا ہاتھ پہ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ کیا اصل میں ماجرا ہے؟ بات پتہ کیا ہے, فائر تو یہ لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے, پتہ نہیں فائر ہے کہ کیا ہے, مطلب وٹاتے ہے گا نہیں مارن والا. اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے آپ اپنے مطلب اپنے آپ کو لے لو, آپ ایک لڑکی ہو اور میں ایک آدمی ہوں, میں آپ پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہوں جب میں آپ کو جانتی نہیں ہوں؟ ایسے تو کبھی بھی نہیں, ہمارا اتنا بھی نہیں پاکستان گیا گزرا. وہ ڈانسر لڑکا آپ کو مخبریاں بھی کرتا تھا اس کی, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے وہ بتا رہا ہے؟ مجھے وہ اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ جب یہ ساری اس نے ایف آئی آر کروائی, وہ اب طریقوں پہ جائے نہ جائے, میرا بیچ میں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے.
اور بات بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے. آڈیو کیسے لیک ہو جاتی ہے کہ جب آڈیو کرینا جان ہیں جو اسٹیج ڈانسر ہیں جن کی آپ سے لڑائی ہے ان کی بھی آڈیو لیک ہو رہی ہیں, آپ کی طرف سے بھی آڈیوز کچھ لیک ہو رہی ہیں, کچھ وہ جو ڈانسر لڑکا ہے اس کی بھی آڈیوز لیک ہو رہی, کون لوگ ہیں جو پھر یہ آڈیو لیک بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں آڈیو لیک کی بات تو میں نے خود اس بندے کی ریکارڈنگ کی ہے, اس لڑکے کی, اس کے ڈانسر کی, کیونکہ وہ بہت زیادہ بول رہا تھا ایک ویڈیو میں اس کے ساتھ کہ جی ہم کورٹ کچہریوں میں جائیں گے, ہم وہ کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, ہم پولیس میں جائیں گے, یہ کریں گے. میں کبھی کرو پھر جب اس بندے کو مطلب ساری بات اس نے خود دیکھا کہ ہم ہی غلط ہیں, تو پھر اس نے مجھے کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ ہی میری طرف سے مطلب کلیئر ہو جائے کہ میں اس نے مجھے مطلب پریشرائز کیا ہوا تھا کہ یار تو تم وہ گولی لگی نہیں تھی اس لڑکے کو, سارا جھوٹ تھا؟ گولی لگی ہوئی تو بندہ انج پھرتا ہے. کیا ہو گیا یار, گولی لگی تو بندے کی ویسے ہی دندل پڑ جاتی ہے, بندے کی ناڑ پہ ناڑ چڑھ جاتی ہے. تو اس کو, اس لڑکے کو کس نے یہ سارا کچھ ڈرامہ کرنے کا کہا؟ ظاہر ہے وہ جس کے ساتھ تھا بیٹھا, جس کے ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا, وہ میرے ساتھ بیٹھا تو میرے حق میں بناتا. تو جب اس کو پتا چلا کہ یار بی غلط ہے اور ہونا کچھ نہیں, ذلیل ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے اس نے پھر بات جو سچ تھی اس نے اس انسان کو بتائی جس کا نام یہ بندی بار بار لے رہی تھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے بولا کہ اب سن لو کون غلط ہے. ایف آئی آر ہو گئی, اس کے بعد یا اس سے پہلے ایف آئی آر کروانے سے جو متعلقہ آپ کی ساتھی اداکارہ ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں یا کچھ؟ میرے ساتھ اس نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, بلکہ میں نے اس کو کالز کی, اس نے میرا کال نہیں پک کی, کیونکہ میں نے اسے یہی کہنا تھا کہ یار اگر کوئی تم لوگوں کا آپس میں اندر کوئی جھگڑا بھی ہوا ہے تو اس کو بات کو ختم کرو, اچھا نہیں لگتا, تھیٹر بھی ڈسٹرب ہوگا, آرٹسٹ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گی, پھر دل میں بات آ جاتی نا, کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بی ہمارے پاس ہی رہ رہی تھی, آ رہی تھی گھر, کھانا وغیرہ یہ وہ ہم اکٹھے ہی بیٹھ اٹھ رہے تھے, تو وہ پھر نا اچھا نہیں لگتا پہلی ملاقات میں اور اتنا بڑا واقعہ ہو جائے. ایک بڑا آپ نے عجیب سا اور سنگین قسم کا الزام لگایا, مبینہ الزام ہم کہیں گے, کہ جس میں آپ نے کہا کہ وہ جس اداکارہ کی آپ بات کر رہی ہیں آپ کی ساتھی تھی, ان کے آپ کے فرینڈ کے ساتھ بھی تعلقات تھے یا کوئی بنانے کی کوشش کر رہی تھی, یا آپ نے کہا کہ ان کے بوسو کنار کی بھی کوئی آپ کے پاس ثبوت ہیں, وہ کیا معاملہ یہ تھا کہ وہ بی دیکھ کے شاید ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ یہ ایسے کیوں رہ رہی ہے, مطلب لائک جیلس, میں کہوں گی, صاف بولوں گی کہ شاید وہ جیلس فیل کر گئی تھی اور اس نے برداشت نہیں ہوا, کیونکہ ایک انسان سے میری یاری دوستی ہے, میرا ریلیشن ہے, میں مطلب ان کے ساتھ ریلیشن میں ہوں, تو تمہیں پتہ ہے, تو تم پھر کیوں پوچھ رہی ہو کہ آپ واقعی ہم سے پیار کرتے ہیں؟ تو پھر اس نے تو کہنا ہی ہے کہ تو سیکو تو نہیں, پچھلے ایک ہفتے تو ساڑھے نال بہ رہی تھی, تو پھر میں نے پوچھ رہی ہوں, غلط بات ہے نا, کسی بھی پوائنٹ سے دیکھو تو پوچھنا بنتا ہی نہیں, تمہیں نہیں پتا کہ کیا ریلیشن ہے. اور پھر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, اور گال پہ کس, اور اس بات کو ثابت بھی اس کی کے ڈانسر نے کیا ہے, بعد میں نے آپ کو ویڈیو بھی سوری آڈیو بھی دے دیتی ہوں, اور اس نے یہ بات مانا, اس نے بولا قرآن بیچ میں رکھ کے میں بولوں گا کہ اس بندی نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں, آپ ادھر اپنے روم میں تیار ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور اس نے گال پہ کس کر کے ٹیشو لیا, صاف کرایا کہ جی ارم نہ دیکھ لے, اور میں سب کے سامنے بولوں گی میں تو بندے توڑنے میں ماہر ہوں, ایسی کچھ باتیں. باقی وہ تو ویڈیو تھپڑ اس وجہ سے پڑا تھا؟ تھپڑ اس وجہ سے پڑا تھا کیونکہ اس نے بولا کہ جی آپ واقعی ارم سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے بولا کیوں, آپ سیکو تو نہیں ہیں, پاگل ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو اس نے آگے سے نا گالی دے دی کہ جو مجھے سیکو بولے اس کی, تو پھر انہوں ظاہر ہے غصہ تو آئے گا. تو اگر دوبارہ مل بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ بیٹھیں گی اس کے ساتھ, گفتگو کریں گی, اپنے ڈرامے میں کاسٹ کریں گی جس طرح کہ آپ خود بھی ڈرامے پروڈیوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, کبھی بھی نہیں. کیونکہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ مجھے برداشت نہیں, اور اس کے لڑکے نے جب اس بات کو مطلب کلیئر کیا تو وہ بالکل ہی برداشت نہیں. ایک بندی کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ پورے سوشل میڈیا پہ آئی تھی, اس سے صلح آئی, تو پھر وہ بھی آپ کی کرم نوازیوں سے آپ لوگوں نے میری صلح کرائی, اور وہ بندی بھی اچھی. نہیں, ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ سارے فنکار مل بیٹھیں, اور عشا منی کا آپ نام لے رہی ہیں اور وہ بہت اچھی آرٹسٹ ہے, اور اب آپ کی دوستی بھی بہت زیادہ, جس طرح کسی زمانے میں لڑائی تھی اسی طرح اب زیادہ گہری دوستی بھی ہے, تو اسی طرح ہونا چاہیے. میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ اگر دوبارہ مل بیٹھنے کا اس اداکارہ کے ساتھ بھی موقع ملے تو بیٹھیں گی؟ سب سے پہلے تو وہ چمی والی بات کا بدلہ لوں گی, باقی باتیں بعد میں. یعنی تسی بھی کوئی بندہ توڑو گے ہونا؟ نہیں, میں ایڈی کٹیا نہیں, میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی. کنفرم ہے؟ انشاءاللہ. ہاں, کوئی مجھے نہ پتا ہو تو الگ بات ہے کہ اس کے ریلیشن میں نہیں یار, میں جدھر ہوں میں خوش ہوں. آج تک کتنی لائٹر نوٹ پہ کتنی ساتھی فنکار ہیں جن کے بندے آپ نے توڑے کہ پتہ نہیں سی جیتے بس سیٹنگ ہوگی, دوستی ہوگی؟ ڈائری میں لکھے ہیں, پڑھ کے بتاتی ہوں. یار میں نے کبھی کسی کا نہیں توڑا. جب میری عادت ہے جس کا اگر کوئی فرینڈ ہے تو میں ویسے ہی عزت کی جگہ پہ آ جاتا ہے وہ میری, میں دور ہی رہتی ہوں. تھپڑ آپ کے دوست نے مارا, الزام آپ پہ آیا, جتنی ویڈیوز بنی ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ آئی وہ آپ کے خلاف بن رہی تھی, جبکہ آپ اس وقت جو گاڑی میں تھی. گاڑی میں, آپ بتا رہی ہیں کہ آپ گاڑی میں تھی,
تو آپ کا لنک ساتھ جوڑنے کی وجہ کیا ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی. فیلنگ جیلس. اس نے دیکھا کہ شاید اچھا گھر ہے, رہ رہی ہے, اس کا جہاں میں جا کے رہتی ہوں, جو میرا گھر ہے وہاں پہ پنڈی میں, اور جہاں پہ مطلب اچھی سیٹ اپ دیکھ کے تو ظاہر ہے بندی پھر لائٹ سی ٹچ میں آئی جاتی ہے نا. جب گھر آپ آتے تھے سارے اکٹھے ہاں جی وہاں پہ جہاں آپ پنڈی میں رہتے تھے, جی, اکٹھے نہیں آئے ہم لوگ تو کیونکہ پارٹی شارٹی بھی تو جب فنکار مل بیٹھتے ہیں تو ہوتی ہے, تو ہاں ہوتی تھی کس طرح کی پارٹی ہوتی تھی گندے میں اور کیا ماحول ہوتا تھا وہاں پہ, وہ تھوڑا سا بتائیں. یار ماحول کیا ہوتا تھا, مینس ہم سب بیٹھے کھانا شانا کھایا, میں تھی, میرے فرینڈ تھے, یہ تھی, یہ بھی تھی, اس کا بھی ایک فرینڈ تھا اچھا. ساتھ آیا ہوا, شاید پٹھان تھا. اور پھر مطلب جاننے والا ہو سکتا ہے, شاید پروڈیوسر بھی ہو سکتا ہے, اس کا ڈانسر بھی تھا, ایک اس کا ساتھ لڑکا گاڑی چلا رہا تھا, اور میرے ساتھ میرے جانو تھے. اور بس ہم نے کھانا شانا کھایا, ڈرنک کی اس نے اور میں نے بھی, اور یہ رونے لگی بعد میں. پھر اسی بات سے میں نے پھر بول دیا آ کے سوشل میڈیا پہ, کس نے شراب پی یعنی کہ یس اس نے بھی اور آپ نے بھی. ہار پی کے میں ہتھی پہ گئی, بس کر دو. نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مطلب کہ پارٹی چلتی ہے یار, جیسے اب سب کرتے ہیں, میں بھی کر رہی تھی, ہم بھی کر رہے تھے, پارٹی کر رہے تھے, اور کیا تو کرنا. آپ نے کہا رونا شروع کر دیا, رونا کیوں شروع کر دیا, وہاں پہ بھی کوئی تھپڑ مار. واقعہ یاد آ گیا ہونا اپنا پرانا. پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی, میں تو خود آج تک سوچ رہی ہوں کہ کیوں روندی رہی ہے, پتہ نہیں. آپ نے چپ نہیں کروانے کی کوشش کی یا آپ بھی ساتھ مل کے رونا شروع, میری کی اڈی چکل وجہ ایسی, میں کیوں رہوں گی, میں نہیں روتی. کیا پیغام دیں گی اپنے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو؟ آئی لو یو. میرے چاہنے والوں سے میں بہت پیار کرتی ہوں, اور میں یہی کہوں گی کہ نیکسٹ بی کوئی بھی آرٹسٹ, کسی بھی آرٹسٹ کا یار اگر کوئی ہے سیٹ اپ, تو اس کو اس کی زندگی میں خوش رہنے دو. کیڑی تانوں ویلنے چ باں ہے کہ مطلب تسی چھیڑ کے پھر اپنے آپ تے گندا ہونا ہے. چلیں جی, خوش رہیں, آباد رہیں, اور کوشش یہی ہوگی ہماری, اور دعا بھی ہے کہ آپ دوبارہ مل بیٹھے, ساتھی فنکار ہیں, ایک ہی جگہ کام کرنا ہوتا ہے. امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو, آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو ارم چودھری کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.